دشمنان تشیع کی طرف سے اصل ولایت اور نظام ولایت کے سلسلے میں شبہ افکنی کی جا رہی ہے، شبہات پیدا کی جا رہے ہیں، مجتہدین کو برطرف کرنے کی کوشش جاری ہے کہ عوام اپنے فقہا سے الگ ہو جائیں، سربہ ہوا امت بن جائے کہ جو اپنے لیے خود فتویٰ گھڑ لیں اور خود عمل کریں، یعنی ایک خود ساختہ دین چند سالوں میں سامنے آ جائے گی تشیع کے نام پہ۔ جب فقہا سے جدا ہو جائیں، فقہا سے جدا ہو جانا یعنی امام زمان علیہ السلام سے جدا ہو جانا۔ جو اب بھی اگر تقلید نہیں کرتے عوام، برائے نام اگر تقلید کا نام رکھے، یعنی انہوں نے امام زمان سے رابطہ قائم نہیں کیا ہوا ہے، اصلاً ان کا رابطہ منقطع ہے، چونکہ فقہا کی اطاعت نہیں کرتے، وہ عوام کی تقلید کرتے ہیں۔ کسی نے راستے میں کچھ مسئلہ بیان کیا، اس نے عمل کرنا شروع کیا، کسی نے کسی بیٹھک میں، کسی نے کسی مجلس میں، کسی نے کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ بتایا، جس نے عمل کرنا چاہیے، عوام کی تقلید پر نہیں ہے۔ آقا امام زمان سے رابطہ نہیں، آقا امام زمان نے تو اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں کہ ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں۔ دشمنوں کی طرف سے یہ سازش جاری تھی اور اب بھی جاری ہے کہ فقہا کو جو ہے دور کر دیں، معاشرے سے ہٹا دیں، یعنی خانقاہی بنا دیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 نمبر کے فقہا معاشرے میں بھیجے جن کی سرپرستی وہ خود کرتے ہیں، تمام فیسلیٹیز انہوں نے دی ہوئی انہیں، لہذا حتیٰ کہ میرا گمان ہے کہ انہیں جو ہے ہر روز ان کے میک اپ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو خوبصورت دکھائے جائیں، شکل صورت داڑھی وغیرہ سب، یہ بہترین تقریر کریں گے، لیکن آخر میں جا کر یا درمیان میں ایک بات ایسی کرنی ہے کہ جس سے تشیع کی جڑیں خشک ہو جائیں۔ مثلا ایک فقیہ کے بارے میں اس کے خلاف 2 جملے کہیں گے، وہ جو فقیہ مؤثر ہے معاشرے میں، انقلابی ہے معاشرے میں، انسان ساز ہے معاشرے میں، محافظ دین ہے معاشرے میں، محافظ تشیع ہیں دنیا میں، انہیں ان کے خلاف 2-3 جملے کہیں گے تاکہ جو ہیں بہت سارے شیعہ ان سے دل برداشتہ ہو جائیں، خمس انہیں نہ دیں۔ کس لیے آپ انہیں خمس دیں؟ ہم یہاں خرچنا چاہتے ہیں، جو بھی یہاں خرچنا چاہے ان کے لیے راستے ہیں، جائیں 1-2 ملاقاتیں کریں، ان سے اجازت لے لیں، اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کریں اور آ جائیں، یا یہیں پہ خرچیں۔ لیکن یہ کہ میں جو اپنی طرف سے یعنی آقا امام زمان سے بغاوت، یہ آقا امام زمان سے بغاوت ہے، لہذا یہ کہ ہم فقہا سے دور ہو جائیں تاکہ ہم جو ایسی امت بن جائیں جو سربا ہوا ہے۔ جسے آقا انہوں نے فرمایا کہ ہم جو رعا ہیں بے وقوع مکین ہیں، یمینون مع کل ذی حلم، جہاں سے بھی ہوا جائیں اسی ہوا کے روپے ہیں۔ تو لہذا دشمنان تشیع کی طرف سے شبہات کنی ہے، امامت کے حوالے سے، عصمت کے حوالے سے، آقا امام زمان کے حوالے سے کس قدر ہیں۔ یہاں بھی آپ کے معاشرے میں بھی باتیں تو ہوتی ہیں آقا امام زمان کے بارے میں، دنیا کی باتیں ہیں، یہ دہرا رہے ہیں آپ کے پاس، یہ پرانی باتیں ہیں کہ کس غار میں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس جزیرے میں ہیں، اب تک کیوں نہیں آئے، کیا یہ ڈرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ شبہات کنی ہے۔ انہیں فلسفہ مادویت کا کیا معلوم، انہیں مدینہ مہاجرہ کا کیا معلوم، انہیں روز ازل سے جو خداوند متعال نے وعدہ دیا ہے کہ اس نے ظہور کرنا ہے، انہیں کیا معلوم۔ آغاز آفرینش سے اولین مخلوق جو کہ ائمہ اطہار، جو کہ ثانی اول مصنوع اول خداوند متعال جب خلق ہوئے، وہاں جو ہے مہدویت کی بات ہے، جب حضرت آدم خلق ہوئے ظہور مہدویت کی بات ہے، ظہور مدینہ فاضلہ کی بات ہے، تا آخری منتر۔ یہ دنیا کے ساتھ ہے، سنت الہی ہے یہ کہ آقا امام زمان نے ظہور کرنا ہے،
اہل بیت کی حکومت ہوگی، حکومت عدل جہانی قائم ہوگی. تو جب اصل مہدویت اور فلسفہ مہدویت کا نہیں معلوم تو اعتراض کریں گے کہ اتنے سالوں سے کیوں نہیں آتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو راستے میں چلنے والے 2-3 افراد ہیں جو نماز پڑھنے آتے، چاہتے ہیں کہ سارے جوابات یہ دے دیں کہ دینداروں نے کیا ترقی کی ہے، تو خود اسی سے پوچھے تو نے کیا ترقی کی ہے. تو جو بے دین ہے، جو دینداروں پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، تو نے خود کیا ترقی کی ہے. یہ جتنے معاشرے میں مثلا 10%، مثلا 20% افراد جو بے نمازی ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کیا ترقی کی ہے. کہ نماز گزاروں، جیسا کہ ساری ترقی کی راہیں نماز گزاروں نے روکی ہوئی ہیں. شبہ افکنی ہے یہ. چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے نظریات کمزور ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کمزور ہو جائیں. شعائر فاطمی کا زندہ کرنا اس حوالے سے ضروری ہے. لہذا ایام فاطمیہ کی برگزاری شایان شان طریقے سے ہونا چاہیے اور اس کا احیاء شایان شان طریقے سے ہونا چاہیے. اب یہ کہ ہر شخص اٹھے اپنے مقام پہ کچھ نہ کچھ کریں تب ممکن ہے. جو ہمارے پاس اجتماع ہے نہیں ہے کہ ہم جو ہیں سب کو حرکت میں لائیں، حرکت نہیں کریں گے. زیادہ اجتماع ہوتا ہے. جو اجتماع آپ کے پاس ہے وہی اجتماع کوشش کریں. 10 20 30 100 200 جتنے بندے ہیں سب اپنی جگہ کوشش کریں کہ دنیا کو پیغام دیں. اب جس وسیلے سے ممکن ہو پیغام آگے پہنچا دیں. صرف ثوابی مومن بن کے نہ بیٹھیں، کچھ کریں. آپ کے پاس کم از کم انگلیوں کے پوروں پہ گنتی کے کچھ کام ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام انجام دیا ہے یا فاطمیہ کے حوالے سے، تاکہ شعائر فاطمیہ کے جائیں. آپ نے پردے کے حوالے سے کام کیا ہے، آپ نے اس ایام کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ نے کام کیے ہیں، آپ نے اعلانات کرائے ہیں، آپ نے جوانوں کو حرکت میں لایا ہے، آپ نے ان کی مدد کی ہے. مثلا اتنے سارے کام. آپ اس سلسلے میں مقالے لکھتے ہیں، آپ اس سلسلے میں جو ہیں کالم لکھتے ہیں، آپ اس سلسلے میں اخبارات چھاپتے ہیں، اس سلسلے سارے جو بھی ہیں، آپ اس سلسلے میں جو ہے کس قدر کلاسیں آپ برگزار کرتے ہیں. ایام فاطمیہ گزر جاتے ہیں مگر ایام فاطمیہ کے حوالے سے جو ہے شعائر فاطمی کے احیاء کے لیے کوئی کلاس نہیں ہوتی. خواتین میں اجتماع نہیں ہے، ناشناختہ ہیں ابھی تک.